ذات بھی کائنات سے اعلیٰ، بات بھی کائنات سے اعلیٰ. کہیں عرش والے نے کہہ دیا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. کہیں عرش والے رب نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہیں خالق نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کہیں خالق نے فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جو میرے محبوب کو چیف جسٹس نہیں مانتا میں عرش پہ کائنات کا رب اسے ایمان والا نہیں مانتا. اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ ماں بات کرے دلیل مانگو، باپ بات کرے دلیل مانگو، دادا بات کرے دلیل مانگو، پردادا بات کرے دلیل مانگو. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم نے کائنات کے پاسیوں کو کوفہ، بغداد، اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا. ہم نے بات کی ہے اتحاد امت کی. لوگوں ایک ہو جاؤ، زبان قوم فرقوں کی لڑائیاں چھوڑ دو، امت ایک ہو سکتی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یا عرش والے کی بات پہ یا مدینے والے کی بات سے. اور سنو گجرانوالہ کے زندہ ضمیروں، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں خربوں ہوں. اور سنو جس نوٹ پہ بانی پاکستان کی مہر نہیں ہوگی وہ گجرانوالہ کے مارکیٹ میں نہیں چل سکتا. جس عمل پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی وہ عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا. آؤ ناموس رسالت پہ ایک دو منٹ کے اندر ایک دو ایمان افروز واقعات سنا کے اپنی بات کو سمیٹ دوں. ہمارا رضی اللہ تعالیٰ خون میں لت پت ہے، آقا پاس سے گزرے. ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ زخمی حالت میں اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں پہ رکھ دیا. اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں جان نکل جائے. شاعر بولا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سبو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی عذر، یہی آرزو ہے. میں ایک دو منٹ کے اندر مجھے الارم مل گیا ہے، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. مولانا زاہد صاحب، مولانا طارق صاحب، یہ محبت کرنے والے لوگ جنہوں نے مجھے بلایا، زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ، جنگ احد ہے، نوجوان کے ہاتھ میں تلوار ہے، سرکار دو عالم کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے. کافر وار کرتے ہیں، 72 زخم کھا کے زمین پہ گر گئے. علی و طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے، علاج کے لیے لے کے جا رہے. راستے میں ہوش آ گیا، زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ علاج کے لیے لے کے جا رہے. سسکیاں لے کے رونے لگے، مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کا قطرہ ہوگا محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا. واپس خیمے پہ پہنچایا گیا، 72 زخم ہے، خون میں لت پت ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی، چوکھٹ کا سہارا لیا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دے رہے. کافر تیر و تلوار کی بچھاڑ کرتے ہیں، 92 زخم کھا کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ خون میں لت پت ہو کے زمین پہ گر گئے. جب گرے ان کی چیخ کی آواز سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آ گئے. اب گجرانوالہ کے زندہ ضمیروں منظر کیا ہے؟ مدینے والے کی گود میں آقا کی عزت و ناموس کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد ہیں. کیا دیکھا؟ اس کی آنکھیں بھی زخمی ہیں. محبوب رب العالمین نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیے تاکہ سکون مل جائے. زیاد سسکیاں لے کے رونے لگے. محبوب آنکھیں بند نہ کیجئے، ایک ہی خواہش ہے، شہادت پانے والا ہوں، روح پرواز ہونے والی ہے. میری خواہش ہے جب میری روح پرواز ہو، میری نظریں محبوب آپ کے چہرے پہ ہوں، قیامت کا دن ہو، جاننے کے باوجود عرش والا پوچھے زیاد دنیا سے کیسے آیا؟ ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی. عرش والا کہے مجھے تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، میری فردوس میں چلا جا. خواتین بھی موجود ہیں، ایک خاتون کی بات کر کے
اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ جنگ احد کی وہ خاتون، باپ شہید ہو گیا، بیٹے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، شوہر میدان میں کٹ گیا، شیطان نے غلط بات پھیلا دی، آقا کو شہید کر دیا گیا، مدینہ بے قرار ہو گیا۔ یہ صحابیہ جس کا باپ شہید، بیٹے شہید، بھائی شوہر، خاندان میدان میں کٹ چکا ہے، گزرنے والوں سے پوچھتی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کسی نے خبر دی تیرا باپ شہید ہو گیا، کسی نے خبر دی تیرے بیٹے شہید ہو گئے، کسی نے خبر دی تیرے بھائی شہید ہو گئے، کسی نے خبر دی تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اور کہنے والے نے کہا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے، قبر کے عذاب سے، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش کہے گا اکیلا نہ جا، 70 اور کو لے جا، 72 حوریں، 72۔ میں بات کر رہا تھا، کہتی ہے مجھے محبوب کا بتایا گیا آقا زندہ ہے، سرکار تو عالم کا چہرہ دکھا دو۔ وہاں پہنچایا گیا، جب اس کی نظر محبوب کے اس چہرے پہ پڑی جو عرش کی طرف اٹھے، رب قبلہ بدل دے، اور جس کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آمنہ کے لال کا چہرہ آسمان کی جانب کرتے ہیں، اس کا رب اس کے اٹھے چہرے کی لاج رکھ کے بارش برسا دیتا ہے۔ محبوب کے چہرے پہ نظر پڑی، حفیظ جلندری بولا، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے اس نے، فرزندوں کے گوہر بھی ملے ان سب کے راستے میں، پیغام شہادت کے پیغام اس کو سناتے ہی سناتے جا رہے تھے، خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، اور جنہوں نے امت کو پیغام دیا جوتی کا تسمہ رب سے مانگو، نمک رب سے مانگو، سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرنا، کہا مجھ کو دکھا دو صورت کالی کملی والے کی، میری ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ میری اب تسلی ہی تسلی ہے، کل مصیبت بعد کا جللو، جب مدینے والے کا چہرہ دیکھ لیا دکھ چلے گئے۔ لوگوں آؤ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا خوشیاں غمیاں ایک ایک چیز کے اندر محمدی رنگ لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ میرے بھائی زاہد ان کے والد محترم مولانا طارق صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، خطیب پاکستان موجود ہیں، میں تو ان کے خطاب کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہتا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔